صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے انعقاد پذیر آج کی اس بزم نور میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، مالک ہمارے گناہ معاف فرمائے اور اس محفل کی برکت سے اللہ اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ رب کریم نے کس طرح میرا ذکر بلند کیا ہے؟ یہ جو فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، کس طرح بلند کیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب فرماتا ہے جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا اے محبوب وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور مجھے زیادہ دیکھیں، اور اللہ کرے آپ دائیں بائیں کم دیکھیں اور میری بات پہ توجہ زیادہ۔ دعا کر رہا ہوں آمین تو کہہ دیں، دعا کر رہا ہوں کیونکہ اب یہ کام دعا سے ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ حضور کے ذکر کو اللہ نے بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ ہمیں قرآن مجید بتاتا ہے کہ نبی پاک کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ ہمیں قرآن مجید بتاتا ہے کہ جنت میں بھی رسول پاک کے تذکرے ہو رہے ہیں، ہمیشہ سے ہوتے رہیں گے ہمیشہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر، آپ میری بات سنیں جی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اب آپ اطمینان سے تھوڑا سا ٹائم دیں، ایک بات آپ کو سمجھانی ہے، میں سمجھا سکوں آپ کو۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے میرے نبی پاک کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر رسول نے، ہر پیغمبر نے رسول پاک علیہ السلام کی عظمتوں کو بیان کیا۔ حضور کے ذکر ہر جگہ موجود ہے۔ دنیا میں اتار چڑھاؤ اس طرح کا ہے کہ یہ ہمارا ایک ملک ہے چھوٹا سا، بہت وسیع و عریض نہیں، لیکن اس دھرتی پہ یہ ماحول ہے پاکستان میں۔ درود شریف پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، اور اذان کا 2 منٹ کا فرق ہے۔ کراچی کا ہمارے ہاں سے 25-27 منٹ کا فرق ہے۔ اس بیچ نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے، اور جہاں جہاں اذان ہوتی رہتی ہے مدینے والے کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ اوقات کا فرق ہے، 2 گھنٹے کا ہمارا عرب شریف سے فرق ہے۔ کہیں درس حدیث کی کلاس صبح 9 بجے لگتی ہے، کہیں شام 8 بجے لگتی ہے۔ جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہیں حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابھی بھی آپ میری بات پہ غور کریں گے تو زیادہ مزہ آئے گا مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، پڑھی جا رہی ہیں، کمپوز ہو رہی ہیں، ان کی پروف ریڈنگ ہو رہی ہے، سیرت لکھی جا رہی ہے، نئے نئے ابواب دن بدن کھل رہے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ تعالیٰ ہر آنے والے دن میں اپنے محبوب کی شانوں کو بلندیاں عطا فرما رہا ہے۔ ہر روز یہ ذکر محتاج نہیں۔ دعویٰ ہو جاتا ہے کسی دفعہ کسی مشہور نعت خواں کا، کسی مشہور خطیب کا، کسی مشہور شاعر کا دعویٰ ہو جاتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں۔ تو ٹھیک ہے بھئی، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، ہو بھی سکتا ہے ایسا، کئی دفعہ ہوتا ہے نہ ٹائم ہو۔ آپ کے پاس ٹائم نہیں، لیکن یہ ذکر رکنے والا تو نہیں نا۔ آپ نے بات کو سمجھ لینا ہے اور اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ یہ کام ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا دن باتیں کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، تائید بھی کرتے ہیں کچھ لوگوں کی اور تنقید بھی کرتے ہیں زیادہ لوگوں پہ۔ یہ زیادہ گفتگو کا زمانہ ہے، زیادہ باتیں کرنے کا دور ہے۔
اس میں ہر آدمی، امیر بھی غریب بھی، وہ تبصرے کرتا ہے، پڑھا لکھا بھی اور ان پڑھ بھی، سادہ بھی اور جدید ماڈرن زمانے کا، ہر بندہ گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، تبصرہ کرتا ہے۔ آپ کی جو بات ہوتی ہے نا، وہ آپ کے دوستوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوب شریف میں فرماتے ہیں، ایک بندہ بیت اللہ شریف میں نا دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ میرے دوستوں کو ٹھیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو ٹھیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو ٹھیک کر دے۔ بار بار ایک ہی دعا مانگتا، تو داتا صاحب کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ دوست ٹھیک ہو جائیں، اپنے لیے بھی تو مانگنا۔ وہ کہنے لگا حضور وہ ٹھیک رہیں گے تو میں بھی ٹھیک ہی رہوں گا۔ اس لیے کہ دوست جو کہتے ہیں اس کا اثر بندے پہ ہوتا ہے۔ آپ جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں نا، جس کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس بندے کا وہ جو بولتا ہے، آپ اس سے رٹا لگا کے یاد نہیں کر رہے ہوتے، لیکن وہ جو لفظ بولتا ہے نا، وہ خود بخود آپ کی زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ جس کو زیادہ سنتے ہیں، میں کئی جگہ پہ جاتا ہوں تو میری باتیں لوگ مجھے ہی سنا دیتے ہیں، وہ باتیں خود بخود زبانوں پہ جاری۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کی بات کا بھی آپ پہ اثر ہوتا ہے اور آپ کی اپنی بات کا بھی آپ پہ اثر ہوتا ہے۔ تھوڑا سا سمجھاؤں گا، آپ سمجھ جائیں گے بات کو۔ آپ کی اپنی بات کا بھی آپ پر اثر، آپ کوئی بات سنانے لگتے ہیں ہنسنے والی، ابھی سنانے لگے ہیں، ذہن میں آئی ہے کہ میں سنانے لگا ہوں، تو آپ سے بات ہوتی نہیں، آپ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ سنانے لگے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی سنانے لگا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی آپ اتنا ہنستے ہیں، اتنا ہنستے ہیں، اتنا ہنستے ہیں، لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں۔ سامنے والا کئی دفعہ کہتا ہے یار بات تو کر لے پہلے۔ آپ کی بات ہنسنے والی ہے تو آپ پہ اتنا اثر انداز ہو گئی ہے کہ آپ ہنستے ہی جا رہے ہیں، ہنستے ہی جا رہے ہیں، ہنستے ہی جا رہے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ گھورتے ہو ہاں نہ نہیں کرتے، اللہ خوش رکھے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اسی طرح سے رونے والی بات اگر کوئی بندے کے ذہن میں آ جائے تو اس وقت بھی نا بندہ بات نہیں کرتا، بلکہ بات سے پہلے رو پڑتا ہے، اس کے جملے ٹوٹ پڑتے ہیں، بکھر جاتے ہیں۔ جی کردہ تینو سامنے بٹھا لاں، پھر درد پرانے چھیڑاں۔ بندہ نا رو پڑتا ہے، کوئی نہیں بات سنا رہا، وہ خود بات کرنے لگا ہے۔ میں نے دو باتیں عرض کرنی تھی، دونوں میں نے مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کی کہ کسی کی بات بھی آپ پہ اثر کرتی ہے اور آپ کی اپنی بات بھی آپ پہ، اور باتیں بھی ہم سارا دن ہی کرتے بھی ہیں اور سنتے بھی، کرنا اور سننا بھی جاری رہتا ہے۔ اب میں نے جو بات عرض کرنی ہے وہ یاد رکھیں کہ حضور کا ذکر ہمارا محتاج تو نہیں، لیکن سارا دن باتیں کرنی جو ہیں، سننی جو ہیں، تو جھوٹے سچے تبصرے کرنے سے بہتر نہیں مدینے والے کی باتیں کی جائیں، رسول پاک کی باتیں سنی جائیں، حضور کا تذکرہ کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی سبق دیتے ہیں، کہتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر۔ نہیں آپ اس طرح سمجھے نہیں نا جس طرح اعلیٰ حضرت سمجھانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، ذکر ان کا چھیڑیے، یعنی صرف محفل میں ہی ذکر نہ کرو، بچے کا ولیمہ ہو تو پھر بھی ذکر کرو، عقیقہ ہو تو پھر بھی ذکر کرو، مہندی والا دن ہو تو پھر بھی ذکر کرو، اگر سجنوں کی محفل ہو تو پھر بھی ذکر کرو۔ دوستوں اور دشمنوں کے بیچ بھی کلام کرنا پڑے تو زبان تمہاری ہونی چاہیے، باتیں مدینے والے محبوب کی ہونی چاہیے۔ حضور کا ذکر کریں، نبی پاک کا تذکرہ کریں۔ تاجر ہیں آپ، ہمارے تاجر بڑے سیانے ہیں، اور دکان شروع کرنے سے پہلے قاری صاحب کو پابند کرتے ہیں کہ پورا قرآن ختم کراؤ پہلے میری دکان پہ۔ کیوں؟ کہتے میں دکان شروع کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ قرآن شریف اس لیے نہ پڑھائیں کہ دکان میں برکت ہوگی، صرف اس لیے نہ پڑھائیں، برکت تو ہوگی، لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے پورا قرآن پاک ختم کرایا، دکان شروع کرنے سے پہلے قرآن و سنت کے مطابق دکان چلانے کا بھی ارادہ ہے کہ نہیں؟ کہ میری برکت ہی لینی ہے۔ وہاں بھی حضور کا ذکر ہو کہ نبی پاک نے تجارت کس طرح کی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟
حضور نے تجارت کس طرح کی آپ کو پتہ ہے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا محسنہ اسلام ام المومنین سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی جو بے شمار صفات سے متاثر ہوئی نا، ان میں ایک صفت یہ تھی کہ میں نے تجارت بڑے لوگ کرتے دیکھے ہیں، پر جو دیانت اور امانت کا حسن مدینے والے محبوب میں دیکھا ہے۔ آپ اس طرح کی تجارت کا ذوق بنائیں۔ اگر آپ استاد صاحب ہیں تو ذکر مصطفیٰ کریں نا، دیکھیں نا نبی پاک فرماتے ہیں میں ایک استاد ہوں، تو آپ دیکھیں حضور کا شاگردوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے، رویہ کیا ہے۔ اگر آپ شاگرد ہیں تو پھر بھی دیکھیں حضور کے مدرسے کے شاگردوں کا انداز کیا ہے۔ آپ جس شعبے میں ہیں وہاں ذکر مصطفیٰ کریں، حضور کا میں نے کہا کہ محتاج نہیں حضور کا ذکر، وہ تو فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگا یہ تیری ہی داستان ہے۔ لیکن اپنی زبان ہم نہ نہیں کرتے۔ یہ جو ہماری محافل میں جو کچھ ہوتا ہے نا، میں سب سے چھوٹا ہوں، میری بات کا کوئی برا نہ مانے، آپ سب سے بڑے ہیں، سارے ہی بڑے ہیں، لیکن حضور کا ذکر جو تعظیم مانگتا ہے، جو حسن مانگتا ہے، جو ادب مانگتا ہے، جو سنجیدگی مانگتا ہے، جو وقار مانگتا ہے، وہ وقار وہ والا تو نہیں کہ حضور کا نام لے کے اسٹیج پہ گھوما جائے۔ آپ کو ذکر کرانا ہے، دکھانا تو نہیں ہے نا۔ آپ تو کچھ ایسے کام کر رہے ہیں کہ وہ اچھل کود ہو رہی ہے، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس ذکر کی جو برکات ہیں ہم نے ایک مخصوص ٹولے کے ذمہ لگا دیا یہ کام۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، پر خدا را یہ میرا درد ہے، اور یہ میرا ہی نہیں، یہ ہر سنجیدہ آدمی کا درد ہے۔ یعنی یہ آیا ہے نا ابھی میلاد شریف، تو تھوڑے دنوں میں سوشل میڈیا پہ آ جائے گا کس کا کتنا ریٹ ہے، یہ بھی آئے گا۔ یہ آپ اس محفل کی جو انداز اختیار کریں گے توہین کا، تذلیل کا، معاذ اللہ، ان محافل کے نام پر جو کچھ ہوگا، میں کئی سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں اچھا لگتا میلاد کے نام پہ چندے اکٹھے کیے جائیں۔ کہتے ہو ہم نبی پاک کے نام کا کھاتے ہیں، حضور کے نام کا کھاتے ہو تو میلاد کی باری آئے تو پیالہ لے کے گلی میں کھڑے ہو جاتے ہو کہ 10 روپے دینا، میں نے اپنے نبی کا میلاد منانا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میرے پاس درجنوں بیسیوں لوگ آتے ہیں روز ٹائم کے لیے، سب کا اپنا اپنا سٹائل ہے، تیز لوگوں کا زمانہ ہے، تیز مطلب چلو ہم بھی چھوٹے موٹے بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، پر کئی ہمیں اس طرح کا بیان سناتے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں، اتنی زبردست ان کو بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ کچھ سادے لوگ بھی آتے ہیں۔ میں مسجد کی سیڑھیاں اتر رہا تھا، چند سال ہوئے، جمعے کی نماز کے بعد اپنے گھر جانے کے لیے، تو ایک بزرگ پیچھے سے کہنے لگے پیر صاحب ہفتے نو، 10 دنوں نو، مہینے نو، سال نو، 6 مہینیاں نو جے کو 10-20 منٹ ٹائم ہو منتے بہتا تے نہیں بڑا، پر میں نہ ایک کمیٹی چھوٹی جی پائی ہے، ہر مہینے پیسے رکھداں تے سال تو بعد اپنے نبی دا میلاد مناؤں۔ تو میں نے پلٹ کے وہ بندہ دیکھا تو کپڑے، آپ کو پتہ ہے ورسٹائل کپڑے ہوتے ہیں ہمارے اسٹیجوں پہ، لیکن وہ انداز، سادے کپڑے، کندھے پہ پرنا، سر ننگا، انداز اور جملوں کی ترتیب بنانی نہیں آتی۔ بندے کو میں نے پلٹ کے دیکھا تو میں نے کہا یار تیرے ساتھ ٹائم ضرور طے کریں گے اور تیرے پاس جائیں گے، اس لیے کہ تیری محفل روایتی نہیں لگتی، تیری محفل تصویروں کا جھانسا نہیں لگتی، تیری محفل کوئی پیسے کی ریل پیل نہیں لگتی، تیری محفل کوئی نیوندرا نہیں لگتی کہ تو مجھے بلانا تو میں تجھے بلاؤں گا، تیری محفل کوئی دنیا داری اور نوابوں سیٹھوں سے 4 پیسے لے کے اسٹیجوں پہ بٹھا کے کوئی داستان سرائی نہیں لگتی، تیری محفل محسوس ہوتی ہے کہ تو مدینے والے سے پیار کرتا ہے اور مدینے والے کی محبت کا رنگ جمانا چاہتا ہے۔ اپنے اذکار کو مضبوط کرے۔ اور یار دیکھو کام کرنا تو ہے ہی، محفل سجنی تو ہے ہی، تو اگر اخلاص والی سج جائے، کام کرنا تو ہے ہی، تو اگر سونا کر کے ہو جائے، نہیں سمجھ آئی آپ کو بھائی، سفر کرنا تو ہے ہی، تو اگر خلوص سے ہو جائے، تو اگر للہیت سے ہو جائے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ بندے 2 ہیں، بات کا ہی فرق ہے،
بندے دو ہیں، ایک بندہ تھا اور وہ کسی نے کہا جناب لاہور آنا ہے، اس نے کہا 25,000 لاؤں گا، آ گیا وہ لاہور۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو 15 کلومیٹر اندر جانا ہے۔ وہ کہتا ہے تہاڈی تے میری اتھوں دی گل ہوئی سی، 5 اور بداؤ۔ دے دیا، دینے والے نے جس نے 25 دینا ہے اس نے 30 کیوں نہیں دینا، دے دیا اس نے۔ لیکن وہ تکلیف ہوئی، وہ نا بدمزگی سی بن جاتی ہے، موٹر سائیکل کی ٹکر ہو جائے نا، بندہ خوشی خوشی جا رہا ہو تو تلخی سی ہو جاتی ہے، طبیعت ایسے بے سکون سی، ماحول سارا گڑبڑ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا واقعہ ہو جائے۔ ایک صاحب تھے، وہ گھر سے بھی آئے تھے اللہ کی رضا کے لیے، رب کی رضا کے لیے آئے تھے، اور جب وہ پہنچ گئے شہر تو کسی نے کہا 15 کلومیٹر آگے جانا ہے، تو واس پڑے، کاستے کیوں ہو؟ کہنے لگے میری تو موجیں بن گئی، جہاں جہاں تک میری گاڑی چلے گی قیامت میں ساری جگہ میرے ایماندار ہونے کی گواہی دے گی کہ یہ ایماندار تھا، حضور کے ذکر کے لیے جاتا تھا۔ یہ جگہ جگہ چپے چپے کریا کریا یہ گواہی، کبھی کچھ سنگی پوچھ لیتے ہیں نا اتنے سالوں میں کیا کمایا، تو میں اکثر کہتا ہوں کوئی پاکستان کا کونا، کوئی 4 صوبوں میں کوئی جگہ، سارے دیکھے، پہنچے، ذکر کیا، چلو یہ جگہ یہ تو کہیں گی نا کہ ایماندار تھے، حضور کا ذکر کرتے، اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، ویکھو محمد محمد پکیندے گزر گئے۔ اخلاص پیدا کریں، ذوق لائیں، اس میں تسلی لائیں، آپ کا وضو بھی ہو، جملوں کا وضو بھی ہو، ہر جگہ حضور کا ذکر چھیڑیں، ہر جگہ۔ کل عصر کی نماز کے بعد نا میں نے مدرسے کے 2-3 طالب علموں سے کہا اور نعت آتی جے، انہوں نے کہا آتی ہے، میں کہ سناؤ۔ بڑی بڑی محفلوں میں وہ رنگ نہیں بنتا جو 2-3 بچوں کے نعت پڑھنے سے بن گیا۔ آپ نے حضور کی تعریف کرنی ہے، آپ اپنا ذوق اور طبی میلان پیدا کریں، آپ شوق پیدا کریں حضور کے تذکروں کا، آپ ذوق لائیں، آپ طبیعت اپنی بنائیں اس طرح کی، ہر جگہ حضور کا ذکر کرو، ہر جگہ نبی کریم کے ترانے پڑھو۔ او سنگیو، آپ کو پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے قالین بچھا ساؤنڈ سسٹم لگا کے ذکر سنائے جاتے ہیں، ذکر ان لوگوں نے بھی کیا جن کے سینوں پر موٹے پتھر ہوتے تھے، ان کے وجود پر آگ کے انگارے ہوتے تھے، اور ان کے گلے کے اوپر پڑھیے نا حضرت عمار بن یاسر کو، پڑھیے نا حضرت خباب بن ارت کو، پڑھیے نا حضرت عامر بن فہیرہ کو، پڑھیے سیدنا بلال حبشی کو، آپ پڑھیے ذرا ان لوگوں کو، ان کے گلے پہ خنجر رکھ کے پوچھا جاتا تھا اب بھی حضور کا نام لینا ہے؟ تو کہتے تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، اتنی اتنی تکلیف دیتے ہو نا، ذکر مصطفیٰ کرنے کا لطف بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ ذائقے میں اضافہ کرتا ہے، لیکن شرط یہ کہ یہ ہمارا ذائقہ بن جائے، یہ ہمارا سرور بن جائے۔ خوب میلاد کی محفلیں کریں، اور رسم نہیں، رواج نہیں۔ میں نا چونکہ مجھے آپ نے بٹھایا ہے نصیحت کرنے کے لیے تو میں نصیحت کرتا ہوں۔ اب تو میں کچھ، میری طبیعت بھی اس طرح کی ہے، کچھ مصروف بھی زیادہ ہو گیا ہوں، مجھے یہ کندھوں کا کھچاؤ ہے پچھلے کچھ 1-1.5 ہفتے سے۔ چھٹی محفل میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں تو اپنے میزبان کو سمجھا دوں گا کہ میں بیمار ہوں، وہ کس کس کو سمجھائے گا؟ وہ پوچھنے والے کئی دفعہ پوچھتے ہی نہیں رہا، وہ ہلاتے جلاتے بھی ہیں کہ صحیح 10 ٹائم بھی لیتا سی کہ نہیں، ایسے تو نہیں نام لکھ دیا۔ میں اب بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہوں، کچھ چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ نعت پڑھنا اتنا کمال نہیں جتنا نعت سننا کمال ہے۔ یہ جو نعت خانوں کا ذائقہ بدلا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ذائقہ بدلا ہے۔ چٹ بھیجتے ہو نا، چٹ، تو وہ چٹ بھیجا کرو نا کہ ہمیں حافظ مظہر الدین کا کلام سناؤ، وہ چٹ بھیجا کرو نا کبھی کہ ہمیں مولانا حسن رضا کا کلام سناؤ۔ چٹ نہیں بھیجتے آپ، اب چٹ بھیجیں کہ فاضل بریلوی کی فلانی نعت پڑھیں۔ آپ نے ذائقہ بدل دیا ہے ماحول کا، وہ سارے ہل رہے ہیں، ان سے پوچھو یہ کیا کہہ رہا ہے، کہتے یہ تو نہیں پتہ، بس ہو ساکھیا سارے جھوم کے پڑھو، لہذا جھوم رہے ہیں، ختم ہو گئی بات۔ آپ کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ شروع کر دیتے ہیں تو وہ چیز بھی ٹھیک۔ نعت سننا ایک ذوق، اور میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ نعت جس ذوق سے سنی جائے نا، سننے والے جو ہوتے ہیں نا محفل میں بیٹھے والے، وہ پڑھنے والے کا بھی ذوق بنا دیتے ہیں۔ ذوق سے نعت ہو، اس میں کیفیت ہو۔ اب جو بات کہنے لگا ہوں وہ زیادہ مزہ دے گی،
نعت پڑھنا صحابہ کا طریقہ ہے، اور بیٹھ کے میرے حضور سنا کرتے تھے۔ تو بتاؤ زیادہ اعزاز کس بات کا ہے؟ وہ جو ہمارے اللہ خیر کرے اسٹیج جن لوگوں کو ہم نے دیا ہوا ہے، وہ اللہ معاف کرے بعض اوقات بڑی توہین کرتے ہیں، ان سے بھی درد سے گزارش ہے۔ کبھی کبھی تو ڈانٹ دیتا تھا، اب نہیں ڈانٹتا، سمجھتا ہوں کہ چلو یہ بھی غنیمت ہی ہیں، کچھ اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ او جی تہاڈا ذوق ہی نہیں، تسی اچھی نہیں پڑھتے، تسی انج نہیں کرتے، تو کئی باری دل کردا ہے بھی انہوں پھڑ کے نا باں تو ہلا کے آکھیے تو پیسے لینے مفت آئے نہیں سارے، تیری فوٹو آئی ہے، ان کی آئی نہیں بیچاروں کی، تیرا ہو سکتا ہے کوئی اس میں دنیاوی بھی چکر ہو، تو یہ تو سارے خالص اللہ رسول کے لیے، یہی ذوق والے نہیں تو کیسے ذوق والا ہے؟ ان کا ذوق زیادہ ہے، اس لیے کہ ان کا کوئی نفع نہیں، پھر بھی یہ وقت پہ آتے ہیں، آخر میں جاتے ہیں، پیچھے بیٹھتے ہیں، تکلیف سہتے ہیں۔ پھر ماننا کہ یہ کئی دفعہ اسٹیج والوں سے زیادہ بڑے عاشق رسول ہوتے ہیں۔ تو ساری ڈگریاں اپنی جیب میں رکھے بیٹھا ہے، تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ خوب سنجیدہ حضور کی تعریف ہو، سونا سا ذکر مصطفیٰ ہو، اور آپ کا انداز نرالا ہو، کیونکہ باتیں زیادہ کرنی نہیں۔ میلاد شریف کا جو لنگر ہے یہ نبی پاک کے نام کا ہے، حضور کے نام کا نا لنگر شریف۔ مجھے بتاؤ آپ اپنے بیٹے کا ولیمہ جب کرتے ہیں یا عقیقہ کرتے ہیں تو چھت سے شاپر پھینکتے ہیں کھانے کے؟ ہاں نہ نہیں کر دے، تو میلاد کے لیے کیسے پھینک دیتے ہو؟ اب یہ کیا انداز ہے؟ اور ایک بات اور کہ میری گزارش ہے، میری اپیل ہے، اور یہ میرے اپنے ہوتے ہیں سارے، نعت خان کی خطیب، یہ جلدی مان جائیں گے، یہ بات مانیں گے۔ لنگر ایک جیسا میلاد کا، جیسا لنگر مولوی صاحب کا ویسا ہی عوام کا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میلاد والے دن بھی تقسیم ہو جائے چھوٹے بڑے کی؟ میلاد والے محبوب نے تو یہ تقسیم ختم کرائی ہے۔ جس جگہ بیٹھ کے روٹی حضرت بلال حبشی کھاتے تھے وہیں ابو بکر صدیق کھاتے تھے، جہاں حضرت مولا علی شیر خدا کھاتے تھے وہی حضرت صہیب رومی کھاتے تھے۔ ایک جیسا لنگر پکاؤ، تعظیم کے ساتھ بٹھاؤ، اچھے طریقے سے کھاؤ، اور غریبوں کو نا میلاد کی روٹی ذرا پہلے دو، بٹھا کے دو، انہیں لائن میں نہ لگنا پڑے۔ اور غریب پچھلے گھر سے نا اپنے دونوں چھوٹے بچے بھی ساتھ لے آئے کہ پتر آج بڑی بہترین بریانی ہے میلاد کی، اور جب وہ اپنے بیٹے کے، غریب بیٹے کے منہ میں لقمہ دے، جس کو کبھی گھر میں گوشت والے چاول پک بھی جائیں تو چاول ملتے ہیں، گوشت نہیں ملتا، غریب گھروں میں بچے بوٹیوں سے لڑتے ہیں، ہاں، تو وہ نا جب کھائیں نا باپ بیٹا بیٹھ کے، تو چھوٹا بیٹا اپنے ابا سے پوچھے ابا بڑی بوٹیاں مل رہی ہیں کیا ہے؟ تو ابا کہے پتر کھا، آج میں نبی کریم کا میلاد شریف۔ یہ جو تبلیغ ہو رہی ہے نا، یہ والی تبلیغ، یہ اساس پیدا کرے گی، یہ بنیادیں فراہم کرے گی، چھوٹے بچوں کے دلوں تک، روحوں تک بات جائے گی۔ ایک جیسا لنگر ہو، خوب ذوق ہو، خوب شوق ہو، اور پھر عوام سے میری گزارش ہوگی کہ میلاد شریف آ گیا ہے۔ ساری کائنات کے رشتے ٹوٹے ہوئے تھے، نبی پاک نے جوڑے، تو 12 ربیع الاول سے پہلے رشتہ داروں سے صلح کر لینی چاہیے۔ مشکل کام بتا دیا میں نے۔ حضور نہ یوں مجمع میں بیٹھے تھے، ترغیب و ترغیب میں حدیث ہے، تو حضور نے مجمع میں، کل صحابہ کے مجمع میں حضور نے کبھی کسی کو نکالا نہیں۔ یہ بھی تعلیم امت کے لیے، مجمع میں نظر ڈال کے فرمایا تھا بھی جس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے نا، میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ تو ہم نے تو حضور کے نام کی محفلیں کر دی۔ ہاں اگر کوئی بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے تو معاملہ الگ ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ نے کسی ذاتی رنجش سے کسی کو ناراض کیا، حضور فرمایا جس کا ناراض ہے اٹھ کے چلا جائے۔ تو وہ والے لوگ نہیں تھے جو آگے سے کہتے حضور میری بھی تو سنے رشتہ دار ظالم ہی بڑے ہیں، حضور میرے پاس بڑی لمبی لسٹ ہے ان کے ظلم کی، ستم کی، جور کی، جفا کی، میرے سے آپ پوچھے تو صحیح زخم کتنے ہرے۔ کوئی بات نہیں کی، اٹھ کے چلا جاؤ جس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے۔ ایک صحابی چپکے سے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے، کہتے میری خالہ ناراض تھی، میں راضی کر آیا۔ تو مجمع میں آ کے بیٹھ گئے تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا لوگو جہاں کوئی رشتے توڑنے والا بیٹھا ہو وہاں خدا کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ آپ قرب پیدا کریں۔ میری چوتھی گزارش آپ حضرات سے یہ ہوگی، بیٹیوں کو عید دیں ربیع الاول شریف میں، پیار کریں بہنوں کے ساتھ۔
آپ نہ چھوٹی بڑی عید پہ دیں نہ دیں، لیکن آپ ایک جوڑا کبھی پہنچائیں تو صحیح، بہن کو یا بیٹی کو میلاد شریف ایک جوڑا پہناؤ تو صحیح۔ بڑے بڑے لوگ اعلان کرتے ہوں گے، بڑی بڑے پوسٹر چھپتے ہوں گے، میلاد ہے، ذرا پہنچاؤ تو صحیح۔ میں سالوں سے یہ بات کر رہا ہوں، یہ سب کے ساتھ یہ ہے۔ بیوی کو آپ لاکھ روپیہ بھی دے دینا شاپنگ کرانے کے لیے تو کہتی ہے تو کو نوکھے دیتا ہے، ساری دنیا ہی دیتی ہے، سارے کرتے ہیں، حد ہو گئی ہے، کمال ہے۔ بہن کو کبھی بندہ پرانا جوڑا بھی دے دینا، پرانا گھر میں پڑا ہو تو وہ ٹیبل پہ رکھ لیتی ہے اور سارے محلے کی بیبیوں کو بتاتی ہے پرا بڑا چنگا میرا۔ لیکن کیا کریں، بھائیوں کے پاس ٹائم ہی نہیں رہا، وہ ہوٹل پہ روز چلے جاتے ہیں، بہن کے گھر جاتے ہی نہیں۔ اس غریبنی کو نا ایک جوڑا دے آنا، 500 کا نوٹ دے آنا، کہنا عید میلاد ہے، وہ پھر مزہ آئے گا نا میلاد منانے کا۔ وہ پھر جناب تذکرہ کرے گی گلی گلی کہ یہ ہے میلاد شریف کا حسن، میرا بھائی آیا عیدی لے کے۔ خدا را آپ اس کو لے آئیں جذبات میں، آپ اس کو لے آئیں وارفتگی میں، میلاد شریف کو آپ لے آئیں خلوص میں، للہیت میں۔ مجھے یوں لگتا ہے کئی نہ ماننے والے بھی ماننے کی طرف آ جائیں گے۔ آپ اس کو ذوق میں لائیں۔ ایک ہوتا ہے خطاب، ایک ہوتا ہے جذبات کا اظہار۔ خطاب تو کئی دفعہ مرتب کر کے بھی کیا جاتا ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں میں محفل لوٹ کے لے آیا، اور میں کہتے تینوں غلطی لگ گئی ہے، محفل لوٹی دے نہیں، محفل والے نے کچھ دے کے آئی ہے، تو پتہ نہیں کی لوٹ کے لے آئے ہیں ظالمہ، کس طرح کی کہانیاں سنا رہا ہے۔ محافل میلاد میں اگر آپ جذبات کا اظہار کریں، شوق کا اظہار کریں، میری طرح کے بندے سے شاید کوئی سلام بھی نہ لیتا، لیکن اس قدر زیادہ اعزازات ہیں، اس قدر زیادہ محبتیں ہیں، اس قدر زیادہ وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا تھا نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، منکر نکیر نہیں ہوتے، کہتے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے ان پر یہ، اپنی ان چیزوں کو سمجھیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب ذوق سے چرچا کریں۔ آخری بات آپ میری زیادہ توجہ سے سنیں گے، ایک شکوہ ہے چھوٹا سا، امیر بھی غریب بھی سیاسی جلسوں جلوسوں میں شوق سے جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے اپنی بیٹھک کے سامنے وہ دفتر بھی بنا لیتے ہیں، جلیبیاں بھی نکلواتے ہیں، کرسیاں بھی رکھتے ہیں، اپنی گاڑی پہ اس بندے کی فوٹو لگاتے ہیں جس کے بارے میں خود ہی کہتے ہیں جھوٹا بڑا ہے، جھوٹی تقریریں کرتا ہے، کرنا کرانا کچھ بھی نہیں، کرتے ہیں کہ نہیں سارا کچھ، بڑی بڑی پجاروں لے کے نکلتے ہیں، پھر اس کو نا امیدوار کو بتاتے ہیں ویڈیو بنا کے کہ میں اتنے بندے لے کے آیا ہوں تیرے جلسے میں، اتنے بندے لے کے آیا ہوں۔ آپ حضور کے میلاد میں آؤ، آپ حضور کے نام کے جلوس میں آؤ، آپ کو یہاں ویڈیو بتانے اور دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ حضور کا ذکر کر کے تو دیکھو۔ میرے محبوب فرماتے ہیں ایک بار تو درود پڑھ، ایک بار تو نے پڑھا، رب 10 رحمتوں کا نزول کر دے گا اور تیرے 10 گناہ معاف کر دے گا۔ میں تو بغیر نعروں کے تقریر کرتا ہوں، پر لگانے والے بیچارے کا ذوق دیکھ لیں اور جواب دینے والوں کا حال دیکھ لیں۔ میں تو بغیر نعروں کے تقریر کرتا ہوں، لیکن نعرہ ہمارے جذبات ہے نا، دیکھیں یہ بھی تو اللہ کا پیدا کردہ شوق ہے نا، رب نے پیدا کر دیا۔ آپ ذوق میں، شوق میں، میں نا میلاد شریف والے دن نا بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ پیر صاحب سپیکر نہ پڑھ لے تے نعرے جذباتی لاندے، میری خواہش ہوتی ہے یہ نعرہ بھی نا اب غریبوں کے حصے آ گیا ہے، یہ بھی اب کوئی غریب ہی لگاتے ہیں۔ میں کہہ چکا ہوں امیر بندے اور نعروں میں چلے گئے، جھوٹوں کے نعرے لگاتے ہیں۔ اور یہ والا دن آتا ہے نا، مجھے چند سال پہلے ایک صاحب کہنے لگے، میلاد شریف کی ایک بزم تھی، میں رات کو واپس آ رہا تھا، وہ ذرا تھوڑے سے مالدار ہیں، کچھ سیاسی قد کاٹ رکھتے ہیں، میرے ساتھ محبت کا رشتہ ہے، تو مجھے کہنے لگے مولوی صاحب راتی مولویاں ساؤنڈ نہیں دیتا، ساڈے گوانڈ میلاد دا جلسہ سی،
تو مجھے ذرا اللہ نے توفیق دی ہے کئی دفعہ برجستہ بھی بات کر لیتا ہوں. میں کیا الیکشن آ لیندے ہو تساں بھی نہیں سون دینا. چپ کر گیا. میں کیوں تواڈے ساڈے نصیباں دا فرق ہے. تسی جھوٹیاں دے نعرے مار دے ہو, اسی سچے دے مارنے بھائی, اتنا فرق ہے. اور آپ ہر 5 سال کے بعد نعرہ بدل لیتے ہیں. ہمارا پہلے دن سے ایک ہی ہے اور قیامت تک ایک ہی رہے گا. اور حشر میں بھی ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں. وہاں بھی ہمارا مزاج. تو اپنی طبیعت کو مائل کریں, محفل کے ساتھ جوڑیں. دیکھیں نا, آپ جمعے والے دن وقت پہ جائیں تو میری طرح کا نکما خطیب بھی ہو تو ایک آیت کا ترجمہ تو کرتا ہی ہے, ایک حدیث پاک تو بیان کرتا ہے. صرف ہم تعلق نہیں جوڑ رہے. تو ہم نے بڑے شوق سے میلاد شریف منانا ہے, بڑے ذوق سے. اور آخری گزارش یہ ہے کہ درود پاک خوب پڑھنا ہے سارا مہینہ. تسبیح لے لیں اور رکھ لیں. کوئی بندہ تنقید کرے تو اسے کہا چل یار کوئی حرج نہیں, باقی چیزوں پہ بھی تو ہوتی ہے نا, اس پہ بھی کر لے. تسبیح ہاتھ میں ہو تو چلتی بھی رہتی ہے. وہ ہاتھ میں ہو نا, میں نے نا گاڑی کے بالکل ساتھ رکھی ہوئی ہے, تو جاتا ہوں تو خود بخود مجھے کہتی ہے کہ مجھے پکڑ لو. جو چیز سامنے نظر آ جائے تو دعوت ہی ہوئی نا, تو اس کو تھام لیتے ہیں تو پھر وہ چلنے بھی لگتی ہے. تو کوئی نہ کوئی ذکر فکر شروع بھی ہو جاتا ہے. تو آپ تسبیح لیں, درود پاک پڑھنا ہے, غریب کی مدد کرنی ہے, رشتہ داروں سے صلح کر لینی ہے, ہر موقع پہ حضور کا ذکر کرنا ہے, نبی پاک کی یادوں میں اپنے آپ کو محو رکھنا ہے. میں بیمار تھا, حاضری کے لیے حاضر ہو گیا تھا, جو مجھ سے ہو سکا میں نے بات بھی کر دی. آپ لوگوں نے جانا نہیں, چونکہ قاری صاحب استاذ الفاظ ہیں, انہوں نے انشاءاللہ تلاوت کرنی ہے, نعت خوانی ہونی ہے, ایک اچھا بہترین خطاب ہونا ہے. محفلیں سرکار کی ہیں, بندے تو آتے جاتے رہتے ہیں, تو نظریاتی بننا ہے. آپ سب نے اٹھے نہیں جی, اٹھے نہیں, آپ مہربان. اور ایک اور بات بھی, آپ نے ملاقات کرنی ہو تو ظاہر ہے ملنے کے اوقات ہوتے ہیں اور کوئی وقت ہوتا ہے ملنے کا. اب آپ کی محفل جاری ہے تو اس میں ملنے لگ جاؤں گا تو کتنی مشکل ہوگی میرے لیے بھی اور آپ کے لیے. محفل کو ترتیب دینا ہے. آپ اطمینان سے بیٹھیں اور جانے دیا کریں. ہمارے ہاں عجیب مزاج بن گیا, کسی کو کوئی نہ پیچھے ہٹ جا تو وہ ہٹ جاتا ہے, یعنی کہے نا تھوڑا رستہ چھوڑ دو تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں چھوڑنا. مہربانی فرمائیں. اس سے مجھے کئی دفعہ یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یار بوڑھے آدمی کو دھکا لگ گیا, مسجد کی بے حرمتی ہو گئی, یہ چیزیں ٹھیک نہیں. ہم کیا ہیں, وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ایک شخص نے پیر چوم لیے تو آپ فرمانے لگے کیا رکھا ہے ان پیروں میں. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اس سے تو بہتر تھا کہ تو میرے پیٹ میں خنجر پہ وسط کر کے پش سے نکال دیتا, مجھے تکلیف ہوئی. تو آپ نظریے والے بنیں, جو کہتے ہیں اگر اس پر عمل کریں تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. اور اگر کبھی مجھ پہ بڑا پیار آئے نا تو میرے لیے یہ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے اخلاص والوں میں رکھے, اخلاص والوں میں مارے اور دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کر دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب